اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول مرحلہ ثانی کا درس تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تاریخ کا چوتھا درس ہے۔ مختصر حالات زندگی حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کی ولادت 15 رمضان مبارک 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اپنے والدین کی پہلی اولاد ہیں۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار اور امام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا مختصر تعارف ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کی شہادت کب ہوئی، کہاں پر ولادت ہوئی اور کہاں پر شہادت ہوئی، اور آپ کے والدین کے اسماء گرامی کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کہاں واقع ہوئی اور کس سن ہجری میں ہوئی، اس کو بیان کریں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا دورہ امامت شیعہ مذہب کے عقیدے کے مطابق امام پیدائش سے ہی امام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سے پہلے والے امام کی وفات کے بعد عہدہ امامت پر فائز ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد عہدہ امامت پر فائز ہوئے۔ تو شیعہ مذہب میں یہ عقیدہ ہے اور یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انہیں امام نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ پیدائشی امام ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں امام بنا کر ہی اس دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرا اپنی امامت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ ایک امام کی جب شہادت واقع ہو جاتی ہے، جب وفات ہو جاتی ہے، جب اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں، تو ان کی جگہ پر جو ہے دوسرا امام جو ہوتا ہے وہ اپنی امامت کا اعلان کرتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا دور امامت جو شروع ہوتا ہے وہ مولا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اس مقدس منصب پر فائز ہوئے تو چاروں طرف ناامنی پھیلی ہوئی تھی۔ جب عہدہ امامت حضرت امام حسن علیہ السلام کو ملا ہے تو اس وقت کا ماحول کیسا تھا، اس وقت کی فضا کیسی تھی؟ چاروں طرف ناامنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ آپ کے والد کی اچانک شہادت تھی۔ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے رمضان المبارک میں عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے امام وقت کو
مسجد کوفہ میں حالت نماز میں جو ہے زہر بجھی تلوار سے شہید کیا تھا، اور اس شہادت کے بعد جو ہے چاروں طرف ناامنی پھیل گئی، اور ایسے موقع پر امام حسن نے علیہ السلام کو جو ہے منصب امامت ملا ہے۔ معاویہ نے جو کہ شام کا گورنر تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بغاوت کر دی۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، انہوں نے مال و دولت، عیش و آرام اور عہدے کی لالچ میں معاویہ سے ساٹھ گاٹھ کر لی۔ امام حسن علیہ السلام کو جب عہدہ امامت ملا ہے تو ناامنی کیسی تھی کہ ایک طرف مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے، دوسری طرف معاویہ نے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھایا اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے غداری کی، اور یہ غداری اس لیے ہوئی کہ اس نے جو ہے مال اور دولت اور عہدے کے لالچ میں جو ہے امام کے ساتھیوں کو خرید لیا، امام کے ساتھیوں کو امام سے جدا کر دیا۔ یہ آج بھی دیکھا جاتا ہے اور ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ کیوں غداری کی؟ مال اور دولت کی وجہ سے، عیش و آرام کی وجہ سے، عہدے کی لالچ میں۔ ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ شہید ہو جائیں، یا یہ کہ اپنے وفادار دوستوں اور فوج کو قتل ہونے سے بچا لیں اور دشمن سے صلح کر لیں۔ ایسی صورت میں امام نے اپنے حالات کا صحیح جائزہ لیا اور سرداروں کی بے وفائی اور فوجی طاقت کی کمی کی وجہ سے معاویہ سے صلح کرنا ہی بہتر سمجھا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہوتا ہے، نصیحت ہے، اس سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو غداری کرتے ہیں، غداری کی وجہ مال و دولت ہوتا ہے، عیش و آرام ہوتا ہے، عہدے کی لالچ ہوتی ہے، منصب ہوتا ہے، یہ جو ہے امام وقت کو کمزور کر دیتا ہے، یہ دین کے رہنماؤں کو جو ہے کمزور کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں محبت دین ہوگی، محبت اسلام ہوگی، محبت خدا رسول ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے امام سے غداری نہیں کرے گا، اگرچہ اسے دنیا میں ظاہری تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا جائے پناہ ہے، جائے امن ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں کہ اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اپنے امام سے جو ہے دور ہو جائیں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے امام کا ساتھ دینا ہے، اپنے دین کا ساتھ دینا ہے، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں خدا سے محبت ہو تو خدا کی راہ میں بھی چلیں گے، دین سے محبت ہے تو دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور یہ سب کام کرنے کے لیے امتحان دینا ہوتا ہے، آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین بھیجے ہیں سب نے امتحان دیا ہے، اور یہ امتحان اسی لیے دیا ہے کہ ان کی نگاہ میں خدا کی محبت تھی، دین کی محبت تھی، جس کام کے لیے آئے تھے اس کام سے محبت تھی، وہ کام پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ بہت سے انبیاء مرسلین نے جو ہے
مصیبتیں برداشت کی ہیں، امتحان دیے ہیں، لیکن کبھی بھی دین کی خدمت سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ جناب ابراہیم کا زمانہ دیکھ لیں کہ جن کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اتنی بڑی آگ لگائی گئی اور بڑے پروپگنڈے کے ساتھ لگائی گئی اور بڑے جذبے کے ساتھ لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ لوگوں نے جو ہے اس میں شرکت کی اور یہ سمجھ کر کی کہ ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے اور ابراہیم کو جلانا ہے، لیکن جناب ابراہیم دین سے الگ نہیں ہوئے، خدمت دین اور پیغام دین اور جذبہ دین برقرار رہا۔ آگ میں جانا گوارا کر لیا لیکن پیغام دین کو جو ہے ترک نہیں کیا۔ تو جو اللہ رسول اور دین کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہمیں ثابت رہنا ہے۔ مال اور دولت، عہدہ، عیش و آرام، یہ ہمارے قدم ڈگمگا نہ سکیں، تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بھی ثابت قدم رہنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے امام سے غداری کی اور مال اور دولت اور عہدے کی لالچ میں جو ہے معاویہ سے ساٹھ گاٹھ کر لی۔ ایسی صورت میں امام کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ دین کے ساتھ جنگ کرتے، دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ شہید ہو جائیں، یا اپنے وفادار دوستوں اور فوج کو قتل ہونے سے بچا لیں اور دشمن سے صلح کر لیں۔ ایسے موقع پر امام نے اپنے حالات کا صحیح جائزہ لیا اور سرداروں کی بے وفائی اور فوج کی طاقت کی کمی کی وجہ سے معاویہ سے صلح کرنا بہتر سمجھا۔ یعنی کہ وفادار جو تھے، جو بھی مختصر سے تھے امام کے، ان کو بچانا چاہا امام نے اور فوج کو بچانا چاہا ہے، فوج کی کمی کو بچانا چاہا ہے۔ اس وجہ سے مولا نے جو ہے صلح نامہ لکھا گیا ہے، اس میں بہت سے شرائط ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنے امام کا جو ہے ساتھ نہ چھوڑیں، بلکہ ہر موقع پر ہم امام کا ساتھ دیں، ہر موقع پر دین کا ساتھ دیں، ہر موقع پر اسلام کا ساتھ دیں۔ اور یہ ہمارے لیے تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود دین کے پابند رہیں۔ دین کی پابندی کریں گے تو اسلام خود سربلند ہوگا۔ ہم دین کی پیروی کریں گے، دین کے فرمان پر چلیں گے، دین کے احکام پر چلیں گے، تو یہ ہمارا دین سربلند ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے دین کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، دین کے احکام پر عمل نہیں کیا، تو دین بدنام ہوگا، جیسے کہ آج مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ نماز کو اہمیت دیتے، اسلام کی حفاظت کرتے، اسلام کی راہ پہ چلتے، تو اس طریقے سے بدنامی نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور دشمن کو یہ بہانہ ملتا ہے کہ ہر جگہ ہر مذہب و ملت میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر شخصیت کو کہا جاتا ہے، اس کے دین پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ لیکن دشمنان اسلام جو ہے کسی بھی مسلمان کے غلط کردار کو دیکھتے ہیں تو فوراً تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا دیندار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دین کی پابندی کریں گے تو ہمارا دین سربلند ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے جو ہے کاہلی دکھلائی، سستی دکھلائی دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں جو ہے واجبات کو ادا کرنا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو کچھ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ کسی کا حق مارنا ہو، چاہے کسی کو ستانا ہو، چاہے جس طریقے سے جو بھی حرام ہے ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اگر ہم واجبات کو ادا کرتے رہیں اور حرام سے بچتے رہیں تو یہی دینداری ہوگی، یہی دین کی سربلندی ہوگی، یہی خدمت خدا رسول ہوگی، خدمت امام ہوگی۔ اگر لوگ
اسلام پر عمل کرتے اور امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیتے تو امام کبھی بھی تنہا نہ ہوتے۔ اگر لوگوں کے اندر دین کا جذبہ ہوتا تو مال و دولت کے بہانے سے جو ہے وہ غداری نہ کرتے۔ اگر انہیں دین و اسلام پر یہ عمل کرتے تو انہیں عہدہ اور یہ عیش و آرام کا لالچ جو معاویہ نے دیا تھا یہ کوئی نہ قبول کرتا، لیکن انسان کے ایمان اور عمل کی کمزوری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دشمن سے خرید لیتا ہے۔ تو امام کو جب عہدہ امامت ملا ہے اس وقت کیا حالات تھے اس کو بیان کریں۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب عہدہ امامت سنبھالا ہے تو اس وقت کیا حالات تھے اس کو بیان کریں۔ امام نے جو ہے اس بات کو پسند فرمایا، اس بات کو اختیار کیا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر جنگ کریں گے تو ہمارے جو مختصر سے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے، ہماری جو مختصر سی فوج ہے، جو وفادار ہیں، ان کو بچانا ضروری ہے۔ تو مولا نے جو ہے صلح بہتر سمجھی۔ جو شرائط بیان کیے گئے ہیں صلح کے، ان شرائط پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ صلح کے جو شرائط ہیں یہ دونوں کرداروں کو واضح کر دیتے ہیں کہ کون کس راستے پر ہے۔ تو صلح کے شرائط جو ہیں وہ یہ ہے کہ امام نے اس شرائط کو لکھا ہے کہ اس شرط پر صلح ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ کو اس شرط پر حکومت منتقل کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیک جانشینوں کی سیرت کے مطابق کام کرے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے حکومت جو معاویہ کو دی ہے، موقع جو دیا ہے وہ اس شرط پہ دیا ہے، اور یہ بنیادی پہلے نمبر پر جو شرط رکھی گئی ہے وہ کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرے گا، اور پیغمبر کی سیرت اور جانشین جو ہے پیغمبر کے ان کے مطابق جو ہے کام کرے گا، لیکن ایسا نظر نہیں آیا۔ نمبر 2 جو شرائط لکھے گئے وہ یہ تھے کہ معاویہ کے بعد حکومت حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے اس دنیا میں موجود نہ ہونے کی صورت میں حکومت حضرت امام حسین علیہ السلام کو سونپی جائے گی، جو کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ معاویہ نے جو ہے ان تمام شرائط کو قبول تو کیا تھا لیکن کسی بھی ایک شرط پر اس نے عمل نہیں کیا۔ معاہدہ جو ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن یہ معاویہ کی بدامنی تھی، بدنیتی تھی، بدعملی تھی، بے ایمانی تھی کہ اس نے معاہدہ تو کر لیا، صلح پہ دستخط تو کر دیے، قبول تو کر لیا، لیکن ایک پر بھی اس نے عمل نہیں کیا، اور اپنے بعد اس نے اپنا جانشین جو ہے یزید کو بنایا، جبکہ معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے بعد جو ہے حکومت امام حسن علیہ السلام کی ہوگی، اور اگر امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں نہ رہیں گے تو حکومت کا موقع حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیا جائے گا، جو کہ ایسا نہیں ہوا۔ نمبر پہ جو شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے میں امام علی علیہ السلام پر ہونے والا سب و ستم ختم کیا جائے، اور مولا علی علیہ السلام کو ہمیشہ اچھائیوں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ یہ شرط امام حسن علیہ السلام رکھ کر امت کو بیدار کرنا چاہا ہے، مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہا ہے کہ وہ نامی گرامی مسلمان جو نام نہاد کے مسلمان تھے، جنہوں نے علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانا تھا، جانشین رسول مانا تھا، خلیفہ رسول مانا تھا، ان لوگوں نے جو ہے مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات ممبروں سے بیان کرتے تھے اور مولا کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط رکھ کر اس بات کو رکوانا چاہا اور یہ کہا کہ ممبروں سے نازیبہ کلمات ادا نہ کیے جائیں، بلکہ مولا علی علیہ السلام کو ہمیشہ
اچھائیوں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ چوتھی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوفہ کے بیت المال میں جو مال موجود ہے اس پر معاویہ کا کوئی حق نہ ہوگا۔ معاویہ ہر سال 20 لاکھ درہم امام حسن علیہ السلام کو بھیجے گا، اور حکومت کی طرف سے ملنے والے مال میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔ جنگ جمل و صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں حصہ لینے والے سپاہیوں کے بچوں کے درمیان 10 لاکھ درہم تقسیم کیے جائیں گے۔ یعنی کہ جو حکومت دی گئی ہے اور اس میں جو بیت المال ہے، اس بیت المال سے جو ہے 20 لاکھ درہم امام حسن علیہ السلام کو ہر سال دیا جائے، اور اس رقم سے جو ہے ان لوگوں کی مدد کی جائے گی جو جنگ جمل و صفین میں مولا علی علیہ السلام کی فوج میں حصہ لینے والے سپاہیوں کے بچوں کے درمیان ہے۔ یعنی کہ رسول اور علی رسول نے ہمیشہ امت کی فلاح بہبودی کے لیے کام کیا ہے، امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو شرط رکھی گئی شرائط میں کہ ہر سال 20 لاکھ درہم، یہ امام نے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ امت کے پریشان حال اور نادار اور غریبوں کی مدد کے لیے کیا تھا۔ پانچویں شرط جو صلح نامہ میں لکھی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ کی زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو امان ملنی چاہیے، چاہے وہ شام کے رہنے والے ہوں یا یمن کے یا حجاز کے یا عراق میں، یا کالے ہوں یا گورے ہوں۔ معاویہ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کے ماضی کے برتاؤ کی وجہ سے کوئی سزا نہ دے۔ اہل عراق کے ساتھ دشمنوں والا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے خانوادے سے متعلق کسی بھی شخص کی کھلے عام یا پوشیدہ طور پر برائی نہ کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام کے اس صلح نامہ نے معاویہ کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا اور لوگوں کو اس کے اصلی چہرے سے آشنا کرایا ہے۔ یعنی کہ یہ جو تمام شرائط مولا امام حسن علیہ السلام نے لکھے تھے اس پر معاویہ نے تو عمل نہیں کیا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے یہ تمام شرائط بیان کر کے جو ہے اس کے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ کہ پہلی شرط رکھی کہ قرآن پر عمل کرے گا اور اس پر بھی عمل نہیں ہوا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، اپنے بعد جو ہے حاکم اسے بنانے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ امام حسن علیہ السلام کو حکومت دی جائے گی، اور امام حسن علیہ السلام اگر زندہ نہ رہے تو ان کے بھائی امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے گا، حکومت دی جائے گی، لیکن معاویہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ شرائط صلح میں صلح حسن میں جو 20 لاکھ درہم امام نے سالانہ مانگا تھا وہ کس کے لیے تھا، وہ بیان کریں۔ اب جو ہے آپ کی کچھ مختصر سی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی حدیث، آپ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں، ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ جوان مردی کیا ہے، تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ دین کی حفاظت، نفس کی بزرگی، نرمی کی عادت، ہمیشہ احسان کی عادت اور حقوق کی ادائیگی کو جوان مردی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور نرمی کی عادت ہمارے اندر ہے، ہم احسان کرنے کی عادت ہمارے اندر ہے، اور جو کچھ بھی حقوق ہیں، حقوق کئی طرح کے بیان کیے گئے ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق الزوجین ہے، حقوق کی بہت سی منزلیں ہیں، ہر ایک کی حقوق کی ادائیگی کی جائے تو اسے جوان مرد کہا جاتا ہے۔ جوان مردی یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو نہ دکھلائیں، اپنی شہرت کو نہ کریں، بلکہ جوان مردی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔
نفس کی بزرگی، نرمی کی عادت، احسان کی عادت، حقوق کی ادائیگی کو جوان مردی کہتے ہیں۔ یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی نگاہ میں جوان مردی کیا ہے، کیا ہے، اسے بیان کریں۔ دوسری حدیث کہ آپ نے اپنے ایک صالح رفیق کا تعارف اس طرح کرایا تھا کہ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ غصہ نہیں کرتا، وہ بدمزاج نہیں ہے، وہ علماء کی مجلس میں کہنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتا ہے، دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہے، وہ جہالت کے قبضے سے باہر ہے، اور میری نظر میں وہ سب سے بڑا تھا، اور جس صفت کی وجہ سے وہ عظیم تھا یہی وہ کمالات تھے۔ یعنی کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو، جو امام کا ساتھ رہنے والا تھا، رفیق تھا، وہ صالح بندہ تھا، اس کی تعریف اگر امام نے کی ہے تو اس میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا تھا، وہ غصہ نہیں کرتا تھا، وہ بد مزاج نہیں تھا، وہ علماء کی مجلس میں کہنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ہر مرحلے میں شکوہ شکایت کرتے ہیں، جبکہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مرحلے میں ہم سب غصہ کرتے ہیں، جبکہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں آئے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو شیطان کے پنجے میں وہ جکڑ جاتا ہے۔ غصہ انسان کو جو ہے کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے، اور بعد میں انسان پشیمان ہوتا ہے۔ تو امام نے اپنے چاہنے والے کا تعارف یہ کرایا کہ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ غصہ نہیں کرتا، وہ بدمزاج نہیں ہے، وہ علماء کی صحبت میں مجلس میں جاتا ہے، کہنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، اور دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہوتی ہے، وہ جہالت کے قبضے سے باہر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے امام کی نگاہ میں عظیم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم امام کی نگاہ میں عظیم بننا چاہتے ہیں، بزرگ بننا چاہتے ہیں، امام کا چاہنے والا بننا چاہتے ہیں، امام کی نگاہ میں صالح بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ ہم علماء کی بات کو سنیں، ہم غصے پر قابو رکھیں، ہم جو ہے اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم جو ہے صبر و شکر سے کام لیں، شکوہ شکایت سے کام نہ لیں، بلکہ صبر و شکر سے کام لیں۔ ہمیں اپنی منزل پہ اپنے سے بڑوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو شکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اور جب اپنوں سے بڑوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کا حوصلہ ہوگا کہ پروردگار ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو انسان دنیا میں زندگی گزارے صبر و شکر کے ساتھ، دعا اور مناجات کے ساتھ، تو یہ بہترین کوالٹی ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ امام کا بہترین رفیق و ساتھی وہی ہو سکتا ہے جو صبر و شکر سے کام لے، شکوہ شکایت سے کام نہ لے، غصے کو کنٹرول کرنے والا ہو، غصہ نہ ہو، دنیا میں مست نہ ہو جائے، بلکہ دنیا کو حقیر نظروں سے دیکھے، دنیا سے اتنا ہی لے جتنا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کی تیسری حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے اس سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے۔ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے اور کافر اس دنیا سے فائدہ حاصل کرتا ہے، گویا وہیں رہنا چاہتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں اگر غور کریں تو امام نے فرمایا کہ دنیا مومن جو ہے، مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے اور کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواہشوں سے نہیں ہوگی، یہ جذبوں سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہے کہ دنیا و آخرت کی سعادت جو ہے یہ عقل مندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ دنیا اور آخرت کی سعادت
اگر ہم اپنی صحیح عقل کا استعمال کریں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آیا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں فائدہ مند ہے، اگر اپنی عقل سے پرکھے گا تو یہ دین و دنیا اسے سعادت کی منزل تک لے جائے گی۔ لیکن اگر خواہشات ہوگی، جذبہ ہوگا، تو دنیا اور آخرت کی سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو عقل سے سمجھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں میں ایک شرط رکھی ہے کہ انسان عاقل ہو، نماز اس پر واجب ہے جو عقل مند ہو، دیوانے پہ نماز نہیں ہے، روزہ اس پر ہے جو عقل رکھتا ہو، دیوانہ پہ روزہ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے پاگل پن میں کام انجام نہ دے، بلکہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے عقل کے اعتبار سے کرے۔ تو دنیا و آخرت کی سعادت کو جو ہے عقل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چوتھی حدیث، آپ نے جو نادہ بن امیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب اس نے مولا سے فرمائش کی تھی کہ مولا ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سفر آخرت کے لیے آمادہ رہو اور اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اس سفر کے لیے زاد راہ اختیار کر لو، اور جان لو کہ تم دنیا کی تلاش میں ہو اور موت تمہاری تلاش میں ہے۔ ایسا انسان جو امام سے کہے کہ مولا ہمیں واعظ و نصیحت کریں، تو امام اسے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور امام نے جب واعظ و نصیحت کی ہے تو فرمایا کہ تم رزق کی تلاش میں رہتے ہو، موت تمہاری تلاش میں رہتی ہے، تو ہمیں موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے واجبات ادا ہوتے ہیں، جن کی حرام کم ہوتے ہیں، وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ موت چاہے جب آ جائے، لیکن جن کے واجبات ادا نہیں ہوتے، جن کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، وہ گھبراتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ لیکن جن لوگوں کی تیاری ہوتی ہے، جو واجبات ادا کیے ہوئے ہیں، جن کی نماز ادا ہے، جن کا روزہ ادا ہے، جن کا حج ادا ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو امام نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا جیسے تم روزی کی تلاش میں ہو، ایسے موت تمہاری تلاش میں ہے۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا کہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے ٹال مٹول نہ ہو، اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے۔ یاد رہے کہ تکبر سے دین برباد ہو جاتا ہے، اور اگر نوافل سے فریضے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو نوافل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری نیکیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم پہلے انسان کی خواہش کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے ارادے کو بناتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، جب مجبور ہو جاتے ہیں تب کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نیکی مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے ٹال مٹول نہ ہو، اور نیکی کرنے کے بعد احسان بھی نہ جتلایا جائے۔ یاد رہے کہ تکبر سے دین برباد ہو جاتا ہے، اور اگر نوافل سے فریضے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو نوافل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی واجب میں اگر خلل ہو رہا ہے مستحب کے ذریعے، سنت کے ذریعے، تو نوافل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، نوافل کو چھوڑ دینا چاہیے، واجبات کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے جواب لکھ کر بھیجیے گا، اور جو ادھر ادھر کی آواز آ رہی ہو اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر پروگرام تھا اور اسی پروگرام کے درمیان ہم نے یہ درس ریکارڈ کیا ہے۔ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کو کامیاب اور خوش رکھے۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔